بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مگر ہیروئن نیو یارک کی کسی دکان میں سجا کر بیچی جانے والی چیز تو نہیں ہوتی۔ ویرا میری بات کاٹ کر بولی، اگر خریدار سامنے موجود نہ ہو تو ایسی قیمتی منشیات کی وقت نمک کے تھیلے جتنی بھی نہیں رہتی۔ اس کے صحیح دام صحیح خریدار ہی دے سکتا ہے۔ گڈ۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کی پوری بات سن لینے کے بعد میں نے تعریفی لہجے میں کہا، میں بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ مرنے والے نے اس ہیروئن کا پیشگی سودا کیا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی بڑی رقم پیشگی بھی لے لی ہو۔ پرواز آئی تو تم نے اسے للکار کر بازی بگاڑ دی۔ اس نے واپس جا کر گھبراہٹ کے عالم میں خریدار کو بلا کم و کاست ہر بات بتا دی اور اس نے مڈل مین کو مروا دیا۔ آخر کیوں اتنی کڑیاں جوڑ رہے ہو؟ تو قتل کا کوئی سبب بھی تو سامنے آنا چاہیے۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کوئی زیر زمین گروہ ہے تو وہ کسی ایسے آدمی کا وجود برداشت نہیں کرے گا جو ان کے اصل دھندے سے واقف ہونے کے بعد FBI جیسے کسی ادارے کی نظروں میں آ گیا ہو۔ دوسرا جھگڑا پیشگی دی ہوئی رقم کی واپسی کا ہو سکتا ہے۔ ہیروئن ہاتھ سے نکل گئی، سودا منسوخ ہو گیا۔ خریدار نے رقم کی طلب کی، مقتول اسے اڑا چکا تھا۔ بات بڑھ گئی اور مڈل مین مارا گیا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب امریکہ میں کوئی نہیں جانتا کہ خرم سلطان پاکستان سے 2 کلو ہیروئن لے کر نیو یارک پہنچنے والا تھا۔ مجھے وہ لڑکا ہر خطرے سے باہر نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے مارنے سے پہلے اس سے باز پرس کر کے سب کچھ اگلوا لیا ہو؟ وہاں قصہ لڑکے کی بدنیتی یا افرار کا نہیں تھا۔ اصل دہشت یہ تھی کہ FBI کی ایک خاتون افسر نے مقتول کو پہچان لیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ بھی پھنس سکتے تھے۔ اس قسم کے مجرم اپنی گردن بچانے کے لیے 2 کلو تو کیا 2 من ہیروئن پر بھی لعنت بھیج سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں بلیک ڈیڈ ضرور میری مدد کر سکتا ہے۔ وہ بڑبڑائی، بلیک ڈیڈ یہ کیا بلا ہے؟ میں نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ تمہاری یہ خود کلامی مجھے الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ نیو یارک کئی انتظامی حصوں میں بٹا ہوا ہے، ان میں ہارلم سب سے گندا اور خطرناک علاقہ ہے۔ میری آخری معلومات کے مطابق بلیک ڈیڈ اس علاقے کا سب سے خطرناک آدمی ہوا کرتا تھا۔ سلیس اردو میں تم اسے نیو یارک کا دادا بھی کہہ سکتی تھی۔ اپنے نام کی طرح وہ یقیناً سیاہ فام ہی ہوگا۔ اس کا اصل نام کچھ اور ہے، وہ اپنی عرفیت سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی طرح سفید فام ہے، لیکن اس کا باپ نیگرو تھا۔ وہ میری بہت عزت کیا کرتا تھا۔ جمی لائٹ کے قتل کے بعد تم پورے یقین کے ساتھ ہیں کوئی بات نہیں کہہ سکتی۔ میں بلیک ڈیڈ سے ضرور رابطہ کروں گی۔ ویرا نے اس کی سہیلی بن کر میں اس کے دل کا حال جان سکتی ہوں۔ میرے اگلے رویے کا انحصار اس کی نیت پر ہوگا۔ میں کمرے میں لگے ہوئے فون سے CSD جوڑنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ کام چند سیکنڈ میں مکمل ہو گیا۔ ویرا قریب کھڑی اس کارروائی کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرا ارادہ آئزک بیل کو فون کرنے کا تھا، مگر ویرا بلیک ڈیڈ سے بات کرنے پر مصر تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بلیک ڈیڈ کی وفاداریوں میں تبدیلی نہ آ چکی ہو تو وہ ہمارے لیے ایک مضبوط سہارا ثابت ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی بحث کے بعد میں نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ ویرا کی گھسی پٹی ڈائری میں اس کے بھلے دنوں کے بے شمار فون نمبر موجود تھے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے اپنا مطلوبہ نمبر مل گیا اور وہ فون کے قریب بیٹھ گئی۔ اس تک رسائی کبھی بھی آسان نہیں رہی۔ مجھے ہمیشہ ایک پاس ورڈ دینا ہوتا تھا۔ خدا کرے کہ وہ پاس ورڈ تبدیل نہ ہوا ہو، ورنہ اس سے بات نہیں ہو سکے گی۔ اس نے نمبر ملاتے ہوئے کہا۔ میں تجسس آمیز خاموشی کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ ریسیور میں گھنٹی بجنے کی آواز اتنی تیز اور واضح تھی کہ ویرا سے کئی فٹ دور ہونے کے باوجود مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ کر ویرا کے ساتھ جا بیٹھا تھا تاکہ دوسری طرف سے کہی جانے والی باتیں بھی براہ راست سن سکوں۔ پولر سٹار، بلیک ڈیڈ سے بات کرا دو۔ رابطہ ہوتے ہی ویرا نے بدلی ہوئی آواز میں کہا، سوری بیبی۔ نشے میں چور ایک بھاری مردانہ آواز ابھری۔ دوسرا نمبر لکھ لو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے ایک طرف فون نمبر دہراتا چلا گیا اور پھر لائن بے جان ہو گئی۔ ویرا نے فون کے قریب پڑے ہوئے پیڈ پر وہ نمبر لکھ لیا اور بولی، خدا کا شکر ہے کہ پرانا پاس ورڈ چل گیا۔ اب کسی نہ کسی نمبر پر اس سے بات ہو ہی جائے گی۔ پتہ نہیں وہ آدمی تھا یا چھلاوا۔ ہر نئے نمبر سے ایک نیا فون نمبر دیا جاتا رہا۔ وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ ساتھ میں کوشش بار آور ثابت ہوئی اور فون ریسیو کرنے والی نے لمحہ بھر میں کال بلیک ڈیڈ کو منتقل کر دی۔ تم کون ہو؟ کیا میں تم کو
جانتا ہوں۔ ریسیور پر ایک سخت اور بھاری مردانہ آواز گونجی۔ نہیں، مگر تم مس لائٹ کو ضرور جانتے ہو، میں اس کی سہیلی ہوں، تمہارا نمبر اور پاس ورڈ اسی نے دیا تھا۔ ویرا رکے بغیر ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی، اوہ مس لائٹ، وہ ایک عظیم باپ کی عظیم بیٹی ہے، اگر وہ کہاں ہے؟ ویرا کے لیے بلیک ڈیڈ کی زبان سے نکلنے والے ان بے ساختہ فکروں نے اس کی ہمدردیاں واضح کر دی تھی۔ وہ لندن میں ہے اور یہاں آنے کے لیے پر تول رہی ہے، ویرا نے مجھے آنکھ مار کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ بلیک ڈیڈ کے فکرے سن کر اس کا چہرہ دمک اٹھا تھا۔ نو نو، اسے روک دو، یہاں کا ماحول اس کے لیے خطرناک ہے، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے، اس کے پسینے پر اپنا خون بہانے والے اس کی جان کے دشمن ہو چکے ہیں، میرا پیغام اسے دے دینا، اب یہ بتا ڈالو کہ تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ ویرا نے لمحہ بھر کے لیے خاموش CSD کی طرف دیکھا، پھر اپنی اصل آواز میں بولی، ڈیڈ میں خود تمہارے شہر میں موجود ہوں۔ اوہ نو، بلیک ڈیڈ اس کی بات کاٹ کر بے یقینی سے بول پڑا، تم کو اندازہ نہیں کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری غلطی بھی ہو سکتی ہے، جلد از جلد یہاں سے نکل جاؤ، شاید میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، یہاں کی ہر ایجنسی آج تمہارے دشمنوں کی پشت پناہ بن چکی ہے، ہمدردی اور مشورے پر میں تمہاری بہت ممنون ہوں ڈیڈ، ویرا نے سنجیدگی سے کہا۔ فی الحال مجھے بروکلین میں ہونے والے قتل نے پریشان کیا ہوا ہے، میرے آدمیوں کے ہاتھ صاف ہیں۔ وہ ویرا کی بات کاٹ کے بول پڑا، تم جانتی ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے سنا ہے کہ اسے مارنے والوں کا کسی ڈیوڈ اسٹار سے قریبی میل جول ہے، ہو سکتا ہے کہ کل تک بہت کچھ سامنے آ جائے، اس بارے میں تمہاری پریشانی قابل فہم ہے۔ بلیک ڈیڈ کی زبان سے ڈیوڈ اسٹار کا ذکر سن کر میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ خرم سلطان اور مقتول ٹیکسی ڈرائیور کی مثلث کے تیسرے کونے پر یکا یک نمودار ہونے والا وہ نام کوئی اچھا شگون نہیں تھا۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے تم سے مل سکتی ہوں؟ ویرا نے پر امید لہجے میں پوچھا۔ نہیں، بس فون کافی ہے، اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر صاف انکار کر دیا۔ مل بیٹھنا میرے ساتھ تمہارے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ میں اکیلا نہیں چلتا، تمہیں پہچان کر میرے آدمیوں میں سے کسی کے دل میں لالچ آ گیا تو ہم دونوں تباہ ہو جائیں گے، پھر مجھے کوئی راہ بتاؤ، میں انتقام کی آگ میں جل رہی ہوں۔ ویرا نے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب صبر کرو اور خاموشی سے واپس لوٹ جاؤ، یہاں تمہارے دشمن بہت طاقتور ہیں، وہ آسانی سے تمہیں پیس کر رکھ دیں گے، میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں، بائے۔ دوسری طرف سے سلسلہ کلام ختم کر دیا گیا۔ ویرا نے شکست خوردہ انداز میں ریسیور کریڈل پر ڈال دیا، اس کی آنکھوں سے یک بیک غصہ جھلکنے لگا تھا۔ بہت کھرا اور صاف گو آدمی معلوم ہوتا ہے، میں نے توصیفی لہجے میں کہا۔ بزدل ہے، ویرا حقارت سے بولی، طاقتوروں سے ڈرتا ہے اور کمزوروں پر راج کرتا ہے، اس کا یہ روپ آج میرے سامنے آیا ہے، میں اسے بے جگر سمجھتی تھی۔ ہر شخص کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ تمہیں ڈبل کراس نہیں کرے گا۔ اس نے تم سے یہ تک نہیں پوچھا کہ تم شہر میں کہاں مقیم ہو، اب اسے بھول جاؤ، وہ پیدائشی دوگلا ہے اور اس وقت اپنا دوگلا پن دکھا گیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ بروکلین کے قتل میں کسی ڈیوڈ اسٹارز کا نام کہاں سے آ ٹپکا؟ بلیک ڈیڈ کی کہی ہوئی اس بات پر تم کس حد تک اعتبار کر سکتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ بے بنیاد ڈینگے نہیں مارتا، نہ افواہوں پر یقین کرتا ہے، اسی وجہ سے میں اس بات کو اہمیت دینے پر مجبور ہوں۔ اس وقت آئزیک بیل شی کے ساتھ ڈیوڈ اسٹارز پر بھی قابض ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ صرف 2 کلو ہیروئن کے لیے وہ لوگ میدان میں اترے ہوں گے۔ یہ نہ بھولو کہ قطرہ قطرہ کر کے ہی دریا بنتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اب وہ لوگ بھی کھل کر ہیروئن کے کاروبار سے دولت کمانے کے دھندے پر لگ گئے ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ صبح کے اخبارات میں اس قتل کو کس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا ہوا کہ پہلے بلیک ڈیڈ سے بات ہو گئی، اس کے انکشاف کی روشنی میں آئزیک بیل کو زیادہ خوفزدہ کر سکوں گا۔ میں نے فون اپنی طرف لیتے ہوئے کہا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے لمحہ بھر غور کرنے کے بعد آئزیک بیل کا نمبر ملا لیا، گھنٹی بجتے ہی وہ خود لائن پر آ گیا۔ میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے اپنے وعدے پر عمل کر کے اپنی اللہ ظرفی کا ثبوت دیا ہے، میں نے کسی تمہید کے بغیر تشکر امیز لہجے میں کہا۔ تم انکرا جانے کی بجائے نیو یارک کیوں آئے ہو؟ اس نے پورے اعتماد کے ساتھ تیکھے لہجے میں سوال کر کے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ میں نے بہت تیزی سے سوچا کہ شاید فون پر بین الاقوامی کال کا مخصوص سگنل نہ سننے کی وجہ سے اس نے اندھیرے میں تیر چلا کر میری زبان سے حقیقت اگلوانے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں انکرا میں ہی ہوں اور ایک سیٹلائٹ فون کے ذریعے تم سے رابطہ کر رہا ہوں تو کیا تم پھر بھی اپنے سوال پر اصرار کرو گے؟ میں نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ تم مریخ پر موجود ہونے کے دعوے کرتے رہو، اس سے حقائق نہیں بدل سکیں گے۔ آج شام ویرا کو نیو یارک ایئرپورٹ پر دیکھا گیا تھا۔ ویرا تو اب تمہیں خواب میں بھی نظر آنے لگی ہوگی، میں نے طنز سے کہا۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بہت ناز ہے مگر میں اسے کسی قابل نہیں
سمجھتا بہت جلد اس کا چہرہ اتنا بگاڑ دیا جائے گا کہ وہ آئینوں سے نفرت کرنے لگے گی۔ اچانک فون سے منسلک CSD سرخ بلب روشن ہونے کے ساتھ بزر کی ہلکی سی آواز آنے لگی اور میں نے بکھلا کر ہاتھ سے کریڈل دبا دیا۔ بزر فوراً خاموش ہو گیا۔ بدری کا یہ تحفہ واقعی بہت کارآمد ہے، ویرا بول اٹھی۔ شاید وہ ایکسچینج کے ذریعے اس کا نمبر کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب اسے نیو یارک میں ہماری موجودگی کا علم ہو ہی چکا ہے تو اس سے پبلک بوتھ سے بات کرنی چاہیے۔ یہ کوشش میں اسی وقت کروں گا۔ بات مسلسل الجھتی ہی جا رہی ہے۔ اس کا یہ دعویٰ حیران کن ہے کہ مجھے آج شام ایئرپورٹ پر دیکھا گیا ہے۔ اس کے کسی آدمی نے دیکھا ہوتا تو وہ سائے کی طرح ہمارا پیچھا کر رہا ہوتا اور ہم پر اب تک قیامت ٹوٹ پڑی ہوتی۔ ایسا تو نہیں کہ بلیک ڈیڈ نے اسے فون گھما دیا ہو۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم نے اس کی باتیں اپنے کانوں سے سنی تھی۔ وہ آخر میں روکھا ضرور ہو گیا تھا، اگر وہ ایسی گھٹیا حرکت ہرگز نہیں کر سکتا، ویرا نے پرزور لہجے میں کہا۔ اور اس وقت آئزک بیل بھی جھوٹ نہیں بول رہا۔ اسے یہ خبر کس نے دی ہوگی؟ میرے لیے اس کی بات ناقابل یقین ہے۔ میں نے اپنے آپ میں اتنی نمایاں تبدیلیاں کر لی ہیں کہ میں سرسری انداز میں آئزک بیل کے سامنے سے گزر جاؤں تو ایک نظر میں وہ بھی مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ جہاز میں لڑکے کی ذرا سی پریشانی سے شروع ہونے والی یہ کہانی الجھتی ہی جا رہی ہے۔ میں اسے فون کر کے آتا ہوں۔ میں نے مضطربانہ انداز میں اپنی جگہ چھوڑ دی۔ یہ معاملہ حل نہ ہوا تو آج رات مجھے نیند نہیں آ سکے گی۔ یہ یاد رکھنا کہ علاقہ ہوٹل سے دور ہو اور پھر واپسی پر پاکستان بھی بات کرنی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ ویرا مجھے مین ہیٹن کی تقسیم کے بارے میں چند موٹی موٹی باتیں بتا چکی تھی۔ میں ہوٹل سے شمال کے بجائے جنوب کی طرف ہو لیا تاکہ شہر کے وسطی حصے کی بجائے جنوبی سرے کے کسی بوتھ سے آئزک بیل سے بات کر سکوں۔ ہوٹل سے ذرا سی دور سب وے کا پین اسٹیشن دیکھ کر میں اسی میں گھس گیا۔ دنیا کے دوسرے ترقی یافتہ اور بڑے شہروں کی طرح نیو یارک میں بھی زیر زمین ریلوں کا جال بھی پھیلا ہوا ہے جسے سب وے کہا جاتا ہے۔ میرے پاس دیوار گیر نقشوں وغیرہ کے مطالعے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے نقشے کے جنوبی سرے پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نام پڑھا اور ٹکٹ لے کر نیچے پہنچ گیا۔ اسی کے ساتھ میں نے فون کارڈ بھی خرید لیا۔ نیو یارک میں رات ہو چکی تھی۔ سب وے کے مشینی اور بے جان راستوں پر آتے جاتے بے شمار مسافروں کی صورت میں رنگو بو کا ایک حسین سیلاب رواں تھا۔ روشنیوں اور روشن چہروں کے ہجوم سے گزرتا اور رہنما اشاروں کی تقلید کرتا ہوا میں اپنے مطلوبہ پلیٹ فارم پر پہنچ گیا۔ وہاں مجھ سے پہلے بہت سے مسافر موجود تھے اور ان کی تعداد میں لمحہ بے لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چند منٹ بعد شمال سے ٹرین آئی، دروازے کھلے، چند مسافر اترے اور اسٹیشن پر کھڑے ہوئے۔ سارے مسافر اس روشن اور کشادہ زیر زمین ٹرین میں سوار ہو گئے۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف آئزک بیل کی فکر سوار تھی۔ میں اسٹیشنوں کا جائزہ لیتا رہا مگر نیو یارک میں اپنے پہلے زیر زمین سفر سے لطف اندوز نہیں ہو سکا۔ راستے میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ پلیٹ فارموں پر بھی فون بوتھ موجود تھے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر میں پلیٹ فارم سے اوپر چلا آیا کیونکہ مجھے واپسی کا ٹکٹ بھی خریدنا تھا۔ اس بار آئزک بیل نے دوسری گھنٹی مکمل ہونے کے بعد فون اٹھایا۔ بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے اس کی آواز سن کر سکون سے کہا، کہیں اب ویرا تمہیں اپنے دفتر میں تو نظر نہیں آ رہی؟ کاش وہ ادھر آنے کی حماقت کرے۔ اس کی آواز میں حسرت امڈ آئی۔ تمہارے شہر کا نظام بہت اچھا ہے، یہاں آ کر بیعت خوش ہو گئی۔ اس بار میں نے خود ہی شہر میں اپنی موجودگی کا اعتراف کر لیا۔ یہاں آتے ہی تمہارے فون نمبر کے ذریعے ہم نے تمہارا پتہ حاصل کر لیا ہے اور جلد ہی تم سے ملاقات کے لیے تمہارے ٹھکانے پر چھاپا ماریں گے۔ ناممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی اونچی اور غسیلی آواز سنائی دی۔ یہ میرا نان ڈائریکٹری اور ذاتی نمبر ہے۔ کمپنی کسی قیمت پر پتہ نہیں دے سکتی۔ یہ مت بھولو کہ اس شہر میں ویرا بھی بہت اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ میں نے اسے چڑھایا۔ اگر تمہارا یہ جھوٹ درست ثابت ہوا تو میں کمپنی پر دعویٰ کر دوں گا۔ وہ گرایا۔ اس جھوٹ کے سچ ثابت ہونے کے بعد تم دعویٰ ٹھونکنے کے لیے زندہ نہیں رہ سکو گے۔ بہتر یہی ہے کہ صبح یہ کام کر لینا، ورنہ مرنے کے بعد بھی پچھتاتے رہو گے۔ تم سچے ہو تو بتاؤ کہ تمہیں کیا پتہ دیا گیا ہے۔ اس کی آواز احمقانہ سی ہو گئی۔ ابھی تم نے خود کہا تھا کہ وہ پتہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر پہلے تم مجھے جھٹلا رہے تھے اور اب خود ہی نیو یارک میں موجودگی کا اعلان کر رہے ہو۔ شاید موت کی دہشت سے تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے میں نے یہ اعلان کیا ہے، ورنہ میں انکرا میں ہی ہوں۔ ٹی وی پر خبریں یا پھر صبح کے اخبار دیکھ کر تم دونوں کے حواس گم ہو جائیں گے۔ ویرا نے FBI کی افسری کا ڈونگ رچا کر جس ٹیکسی ڈرائیور کو خوفزدہ کیا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس خون میں تمہارے ایک ڈیوڈ اسٹار کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ حیرت ہے کہ اب تمہارے معزز اور باحثیت ساتھی ایسے گھٹیا جرائم بھی کرنے لگے ہیں۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، بہت چکنی کی سزا صرف
موت نہ مقرر کی جائے تو ہر حریص شخص وعدے توڑنے پر تلا رہے گا۔ ویسے اس خون پر خود مجھے ملال ہے۔ مرنے والے نے اپنی سزا کا حکم سننے کے بعد دیوار پر لگی ہوئی ویرا کی تصویر کو دیکھا تھا اور بے ساختہ چیخ اٹھا تھا کہ ایئرپورٹ پر اسے للکارنے والی عورت وہی تھی۔ میرے آدمی نے اس پر اعتبار نہیں کیا۔ وہ سمجھا کہ اس سے پیشگی رقم ہضم کر کے مال نہ دینے والا مجرم اپنی جان بچانے کے لیے بہانے بازی کر رہا ہے۔ یہ سب مجھے اس کی موت کے بعد معلوم ہوا، ورنہ اس وقت میرے پاس ایک ایسا پاکستانی ہوتا جو ویرا کو اس کے موجودہ بحروب میں بھی پہچان سکتا تھا۔ چشم زدن میں سب کچھ واضح ہو گیا۔ آئزیک بیل کی ڈیوڈ اسٹارز کا کوئی کروڑ پتی رکن ہی مقامی بدماشوں کے ذریعے ہیروئن کی خریداری میں سرمایہ کاری کر رہا تھا اور اس نے مقتول کی ناکامی کی خبر سن کر اس کے قتل کا حکم صادر کیا تھا۔ اس وقت وہ شخص موت کی دہشت میں مبتلا تھا۔ اس نے ویرا کو اس کے بدلے ہوئے روپ میں دیکھا تھا، مگر اس کے خد و خال اس کے ذہن پر نقش ہو چکے تھے، کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ موت کی دہلیز پر پہنچا تھا۔ وہ اس کی زندگی کے آخری لمحات تھے۔ ویرا کی دیوار کی تصویر پر پہلی نظر پڑتے ہی اس نے اصل خد و خال پہچان لیے۔ موت کو سر پر منڈلاتا دیکھ کر اس کی ساری حصیں تیز ہو چکی تھی، مگر اس کی زندگی نہ بچ سکی۔ ڈیوڈ اسٹارز کے آدمیوں نے اسی کی ٹیکسی کو اس کا مقتل بنا دیا۔ حیرت ہے کہ ایک طرف تم ویرا کے دشمن ہو اور دوسری طرف اسے اتنی تکریم دیتے ہو کہ تمہارے ڈیوڈ اسٹارز اپنے اڈوں میں اس کی بڑی بڑی تصویریں لگائے بیٹھے ہیں۔ اپنی ذہنی رو کے باوجود میں نے آئزیک بیل کے ساتھ گفتگو کے تسلسل میں فرق نہیں آنے دیا۔ وہ اشتہاری مجرمہ ہے اور اشتہاری مجرموں کی اس سے زیادہ تشہیر کی جاتی ہے۔ اسے تم عزت افزائی سمجھتے ہو تو یہ تمہاری بے شرمی اور ڈٹائی ہے۔ میری بات پر شاید اسے غصہ آ گیا تھا۔ وہ موت کے دانے پر پہنچے ہوئے ایک مظلوم کا ذہن تھا جس پر تم نے آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا۔ اس نے تیز لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ تم ابتدا سے اپنی بات پر اڑے رہتے تو شاید میں بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ اب تم خود بہت سے اعتراف کر چکے ہو۔ پچھلی بار تم نے گڑبڑ کا اندازہ لگا کر بر وقت فون کاٹ دیا تھا، مگر اس بار میں نے تمہیں باتوں میں الجھا کر معلوم کر لیا ہے کہ تم ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے قرب و جوار میں موجود ہو۔ تم دونوں اپنی مرضی سے میری اس سرزمین پر آئے ہو، مگر میری مرضی کے بغیر یہاں سے زندہ نہیں لوٹ سکو گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کی صدارت اب تم ہی کو سونپ دی گئی ہے۔ میں نے اس کا مضاحکہ اڑایا۔ صدارت آنے جانے والی چیز ہے۔ ہم 4 برس کی نہیں، صدیوں کی حکمرانی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہت جلد وہ دن بھی طلوع ہوگا جب تم جیسے بدخواہوں کو اپنے سروں میں ڈالنے کے لیے ہمارے جوتوں کی دھول بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ تیاریاں اسی دن میرے ذہن کے کسی گوشے میں خطرے کی گھنٹی گونجنے لگی۔ وہ باتوں کو طول دے کر شاید وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اس کا کوئی آدمی اس فون بوتھ تک پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اچانک اس کی بات کاٹ دی۔ اس وقت تمہارا دماغ چل رہا ہے، باقی باتیں پھر کبھی ہوں گی۔ میں نے ریسیور ہک سے لٹکایا، کارڈ جیب میں ڈالا اور بہت تیزی سے ٹکٹ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ خطرے کا احساس ہو جانے کے بعد میں جلد از جلد وہاں سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ پین اسٹیشن پر سب وے سے نکل کر میں سڑک پر آیا تو ہوا میں خنکی پیدا ہو چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جگمگاتی روشنیوں میں سڑکوں اور عورتوں کا حسن ایک نئے انداز میں نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ نیو یارک میں ہماری پہلی رات تھی۔ ویرا میری واپسی سے پہلے ہوٹل کی روم سروس کو کھانے کا آرڈر دے چکی تھی اور فلور کچن میں کھانا تیار تھا۔ میرے پہنچتے ہی روم سروس کی خوش ادا ویٹرس چمک دی ہوئی ٹرالی میں کھانا لے آئی۔ ویرا میرے پہنچنے سے پہلے ڈیوٹی فری اسکاچ سے شغل کر رہی تھی۔ ویٹرس کے چلے جانے کے بعد میں خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے مجھے ٹوک دیا، ایسی بھی بے نیازی دکھانے کی کوشش مت کرو ورنہ میں یہ ٹرے تمہارے منہ پر الٹ دوں گی۔ کھانے کے ساتھ کھانی بھی چلتی رہے گی، اس وقت میرا ہاتھ نہ روکو۔ شہر کے 2 چکروں میں جہاز کا کھایا پیا تک ہضم ہو چکا ہے، میں نے نرمی سے کہا اور بات شروع کر دی۔ ویرا کی توجہ کھانے سے زیادہ میری طرف مبذول رہی۔ سلطان شاہ کی بازیابی کے بعد وہ کہہ چکی تھی کہ آئزیک بیل جیسے مکار آدمی کو باتوں میں الجھا کر اپنا الو سیدھا کرنا میرا ہی کام تھا، اور اس بار نیو یارک میں بھی یہی کچھ ہوا تھا کہ بہت سی ناقابل فہم باتیں اسی نے حل کی تھی۔ پین پلازا ہوٹل سے آئزیک بیل کو پہلی بار فون کرتے ہوئے میری نیت یہ تھی کہ اسے نیو یارک میں اپنی موجودگی سے آگاہ کر کے اشتعال دلایا جائے تاکہ ہمیں اس کی کسی غلطی سے فائدہ اٹھانے کا بھرپور موقع مل سکے۔ یہ اتفاق تھا کہ بات کا رخ بدل گیا اور وہ آخر تک اسی غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ میں نیو یارک میں اپنی اور ویرا کی موجودگی چھپانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس نے اپنی عیاری سے میری زبان کھلوا لی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ کراچی سے لندن کے راستے نیو یارک پہنچنے تک ہم دونوں نے اپنی اصلیت چھپائے رکھنے کے لیے بڑے جتن کیے تھے، اور کوشش صرف اس لیے کی گئی تھی کہ نیو یارک کے کسی ہوائی اڈے پر قدم رکھتے ہی ہمارے گریبانوں پر ہاتھ
نہ ڈالا جا سکے۔ ایک بار اس ملک میں گھس آنے کے بعد رپوشی بالکل بے مقصد ہو کر رہ گئی تھی۔ امریکی حکام کے ریکارڈ کے مطابق ہم اس ملک میں پہنچے ہی نہیں تھے۔ بدلے ہوئے ناموں اور جعلی سفری دستاویزات نے ہمارے ہر مشکل آسان کر دی تھی۔ اس کے بعد میں نے صرف آئزیک بیل کو اپنی موجودگی سے آگاہ کیا تھا۔ یہ بات ہر شک و شبے سے بالا تھی کہ امریکی میرے اور ویرا کے بدترین دشمن تھے اور کھل کر آئزیک بیل کا ساتھ دے رہے تھے۔ سلطان شاہ کے اغوا میں شرمناک ناکامی کے بعد ان کے مدافعانہ رویے میں شدت پیدا ہونے کے تمام تر امکانات موجود تھے، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ محض آئزیک بیل کا بیان امریکی حکام کو یہ باور نہیں کرا سکے گا کہ ہم سلطان شاہ والے ڈرامے کی تکمیل کے اگلے ہی دن خودکشی کے ارادے سے نیو یارک آ پہنچے تھے۔ کسی بڑے مقصد سے آری سرکاری اہلکار ایسی دیدہ دلیری کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی دوسری اور سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ ان کے پاس ویرا کی پرانی تصاویر موجود تھیں، جبکہ میرا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ ویرا نے خود کو اس حد تک بدل لیا تھا کہ پرانی تصاویر دیکھ کر اسے پہچاننا ممکن نہیں رہا تھا۔ ان کا کام ناممکن نہیں تو بے حد دشوار ضرور تھا۔ ویرا شروع سے آخر تک میری ہر رائے سے متفق تھی، کیونکہ اس میں اس کی سوچ اور مشورے بھی شامل رہے تھے۔ گفتگو کے پرپیج مکالموں سے وہ خاصی محظوظ ہوئی اور دیر تک ہنستی رہی۔ اب ایک احتیاط کرنی ہوگی۔ سب کچھ سن لینے کے بعد ویرا نے کہا، اگر اس سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بھول کر میرے اور اپنے اصل ناموں کا اعتراف نہ کرنا۔ اپنے انکشاف کی توصیف کے لیے وہ تمہاری گفتگو ریکارڈ کر کے بھی کچھ نہ کر سکے گا، لیکن اب تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ اس کے فون نمبر کے سہارے اس کا پتہ معلوم کرنا تمہارے ذمہ ہے۔ اس بارے میں بالکل بے بس ہوں۔ اگر وہ اس کا نان ڈائریکٹری اور ذاتی فون ہے تو پتہ ملنا بہت دشوار ہے۔ ایسے صارفین کے کوائف کمپنی کے اعلیٰ افسران کی تحویل میں رہتے ہیں، ان کاغذات تک رسائی ممکن نہیں۔ میری دھمکی کے بعد وہ کمپنی سے رجوع کرے گا اور اب وہ بھی ضرورت سے زیادہ محتاط ہو جائیں گے۔ میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا، مایوسی کی ضرورت نہیں۔ یہ نہ بھولو کہ ہم بدری ناتھ کے اما پر یہاں آئے ہیں اور وہ ڈیوڈ اسٹارز کا مہمان ہے۔ ہمیں اس سے بھی مدد ملتی رہے گی۔ بدری ناتھ کا کوئی سراغ ملنے تک ہم مجھے شیام سے رابطہ رکھنا پڑے گا۔ بدری نے شاید اسے بریف کر دیا تھا، اس وجہ سے اس بیچارے نے مجھ سے ہوٹل کا نمبر تک نہیں مانگا۔ تم اس کی خیر خبر رکھو، میں آج رات جائزہ لیتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ میرا مشورہ ہے کہ آج آوارہ گردی کا ارادہ ملتوی کر دو۔ آئزیک بیل کے آدمی وحشت زدہ بھیڑیوں کی طرح شہر کی تفریح گاہوں میں ہماری بو سونگتے پھر رہے ہوں گے۔ فکر نہ کرو، وہ مجھے نہیں سونگ سکیں گے۔ وہ ہنس کر بولی، اس وقت ہم بالکل غیر مسلح ہے۔ ہماری پہلی ضرورت چند ہتھیاروں کی ہے۔ ٹائمز اسکوائر اور راک فیلر سینٹر کے درمیان چند ٹھکانے ایسے ہیں جہاں سے کچھ نہ کچھ ہاتھ آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کراچی والوں سے بات نہیں کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو، ناکامی ہوگی۔ تمہاری غیر حاضری میں میں 10 مرتبہ کوشش کر چکی ہوں، مگر پاکستان کا کوڈ ملاتے ہی لائن ڈراپ ہو جاتی ہے۔ شاید اس وقت بیرونی دنیا سے پاکستان کا مواصلاتی رابطہ کٹا ہوا ہے۔ ہم کراچی سے لندن پہنچے تو ہمارا وہ دن 28 گھنٹوں کی طوالت اختیار کر گیا۔ لندن سے نیو یارک پہنچنے پر وقت کے فرق کی وجہ سے وہ دن 29 گھنٹوں پر محیط ہونے والا تھا۔ اپنی حد سے بڑی ہوئی اشتہا کی وجہ سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم بہت دیر سے کھانا کھا رہے تھے، لیکن مقامی وقت کے مطابق ہماری گھڑیوں نے صرف 8:30 بجائے تھے۔ کھانا ختم کرتے ہی ویرا نے باہر جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر قیمت پر باہر جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔